بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کلاس 4 چیپٹر نمبر 6 ہے سفر طائف۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا مقصد اور ان کے سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ سفر طائف کے واقعات پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل، ان کی برداشت اور ان کے فدر گزر کے بارے میں جان سکیں گے۔ سبق کی بلند خوانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ عام الحزن کے بعد یعنی غم کے سال کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ کے جنوب میں تقریباً 90 کلومیٹر یعنی 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا اور راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرے اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر کوئی شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہیں پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ طائف والوں کی بدسلوکی پر بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرے گی۔ سفر طائف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی صبر اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلی مشق یعنی کہ ایکسرسائز ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ طائف شہر ہے، مصر کا، ایران کا، عرب کا یا حبشہ کا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عرب کا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال تبلیغی دین کے لیے سفر فرمایا، جدہ کی طرف، ریاض کی طرف، طائف کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ تو اس کا جواب بھی جیم ہے، طائف کی طرف۔ سفر طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، تو یہاں پہ آپ نے صحابی کا نام چوز کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طائف کے باغ کے مالک تھے، یعنی جس باغ میں پناہ لی تھی وہ اس کے مالک۔ ہمارے پاس ایک باکس تھا، اس میں یہ مینشن تھا کہ طائف کے باغ کے مالک کون تھے، تو سب سے پہلا جواب ٹھیک ہے، عتبہ اور شیبہ۔ طائف مکہ مکرمہ سے فاصلے پر ہے، کتنے کلومیٹر تھا؟ تو 90 یعنی کہ 90 کلومیٹر۔ اس کے بعد مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ آپ نے سبق پڑھا ہے، اس کی بلند خوانی کی ہے، تو آپ یہ خالی جگہ سبق کو دیکھتے ہوئے فل کیجیے۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں فرمایا؟ تو ہم نے پڑھا تھا اس لیے صرف ون ورڈ آنسر آئے گا اس میں، لیکن جواب آپ پورا لکھیں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔
دوسرا سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ کس کی ملکیت تھا؟ تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی وہ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ تیسرا سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا پیغام لے کر آئے؟ تو اس کے جواب میں آئے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ خاتم النبیین کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور اجازت مانگی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ سفر طائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ آپ بک سے لے لیجئے، لاسٹ پیراگراف ہے۔ سفر طائف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی سوال ہیں، طائف کے لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ تو اس بک میں میں نے دیکھا کہ بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، تو جتنا ہے ہم اتنا ہی لکھیں گے۔ سوال سے لیں گے طائف کے لوگوں کا نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا رویہ تھا۔ پھر ہم پیج نمبر 43 پر آ جائیں گے اور ہمارے پاس ہے یہ پیراگراف نمبر 1 2 3 4 5۔ پیراگراف نمبر 5 واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے، یہاں سے آپ لکھیں گے طائف سے واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا دوسرا سوال ہے سفر طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب اس میں چیپٹر تو نہیں لکھیں گے ہم پورا، لیکن اپنے الفاظ میں کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ اس طرح سے لکھیں کہ نبوت کا 10واں سال تھا، عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ یہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ سفر آپ نے پیدل فرمایا۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے طائف پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں جو کہ آپس میں سگے بھائی تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا، اور طائف سے واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ بالآخر آپ نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی اور وہاں اللہ تعالیٰ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ حکم دیں تو اس شہر طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ یہاں پر انہوں نے واقعہ پوچھا تھا، واقعہ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سوال پر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سرگرمیاں برائے طلبہ۔ والدین اور اساتذہ کی مدد سے وہ دعا تلاش کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے موقع پر مانگی، اور سعودی عرب کے نقشے پر طائف کا شہر تلاش کریں۔ ان دونوں کے جواب میں آخر میں اٹیچ کر دیتی ہوں۔